اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت آج ہم نے سمجھنی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 199۔ میں نے جیسے ہم نے کل بھی بات کی کہ قرآن در اصل اگر ہم قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں تو حاصل کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ اب یہ آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے نا، اس میں بھی ایک بڑا ہی پیارا اصول سمجھایا ہے اس آیت کے اندر، کہ آج جو ایک دوڑ انسانوں میں لگی ہوئی ہے نا، کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی، کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور پھر میں تو میرا سٹیٹس ہائی ہے۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑتا ہے، مالی لحاظ سے کچھ انسان بہتر ہوتا ہے، کچھ اس کا سٹیٹس بہتر ہوتا ہے، تو وہ عام لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، عام جگہوں پہ جانا پسند نہیں کرتا، عام لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہوتا، اور اپنے آپ کو کوئی اسپیشل چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، ڈسکلیمینیشن اس کے اندر آ جاتا ہے اپنے لیے، کہ مجھے جو ہے وہ ہر جگہ پہ پروٹوکول ملنا چاہیے، اور ہر جگہ پہ جانا، ہر کسی سے ملنا، اور مطلب عام لوگوں سے زندگی گزارنا اپنی توہین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک انا پرستی کی یا خود کو اسپیشل ثابت کرنے کی ایک دوڑ ہمارے ہاں لگی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ سے کیسے انسان کو نکالا ہے، آیات حج کے اندر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر سی آیت، لیکن بہت جامع معنی اپنے اندر رکھتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو آیت جتنی مختصر ہوتی ہے اس کے اندر اتنی ہی زیادہ گہرائی اور اتنی ہی زیادہ جامعیت ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ ورس 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم افیضوا، تم بھی وہاں سے نکلو، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ نکل رہے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم کے دور سے لے کے اور حضرت اسماعیل کے دور سے لے کے حج ہمیشہ میدان عرفات میں ہی کیا جاتا تھا، میدان عرفات میں حج کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر مزدلفہ پہنچنا ہوتا تھا، وہاں پہ رات رکنا ہوتا تھا، اور پھر صبح جو ہے وہ منا کے مقام پہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان سارے مناسک سے فارغ ہونے کے بعد تو اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ قریش، جن کے ذمے بیت اللہ، حاجیوں کی جو ہے نا وہ مہمان نوازی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، بیت اللہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، بیت اللہ کی صفائی کا اہتمام، یہ سارے کام قریش کرتے تھے۔ اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم تو کوئی سب سے بڑھ کے چیز ہے، اپنے آپ کو کعبہ کا پروخت سمجھنے لگ گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہندو مذہب کے اندر برہمن جو ہے نا، ہندو مذہب کے اندر برہمن خود کو کوئی خاص چیز سمجھتے ہیں، کہ ہم کچھ نہ بھی کریں ہم بخشی ہوئی قوم ہے، اور چونکہ ہم جو ہے نا وہ بتوں کی جو ہے وہ پروخت ہے، بتوں کی خدمت گزار ہے، اور اسی لیے ہم کچھ نہ بھی کریں تو ہم چونکہ بھگوان کے سب سے اسپیشل حصے شاید سر سے پیدا ہوئے ہیں، یا کچھ ایسا ان کا ماننا ہے، اسی لیے ہم سب سے خاص ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز قریش کے اندر آنی شروع ہو گئی تھی، اور ان کے دیکھا دیکھی پھر بنو کنانا، بنو خزاع، یہ دو قبیلے تھے، ان کے اندر بھی یہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں، اور انہوں نے بھی مطلب کچھ سٹیٹس ان کا بھی بڑھا، کچھ مال و دولت ان کے پاس بھی زیادہ آئی، تو انہوں نے بھی اپنا سٹینڈرڈ بڑھا لیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم عرفات میں جا کے حج نہیں کریں گے عام لوگوں کے ساتھ، ہم تو چونکہ خاص ہیں اسی لیے ہم کعبہ میں ہی رہیں گے، ہم حدود حرم کے اندر رہیں گے، بیت اللہ کے اندر رہیں گے، ہم عرفات میں نہیں جائیں گے۔ اور قریش بھی خود کو اتنے اپنے لیے انہوں نے ڈسکریمنیشن رکھا ہوا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بیت اللہ میں ہم رہیں گے، اور شادی بیاہ کے معاملات بھی صرف قریش کے ساتھ ہوتے تھے، یا بنو کنانا اور بنو خزاع کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس چیز کو سخت ناپسند کیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیے یہ چیز ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر کوئی لوگ اس کو بہت زیادہ سننے لگ جاتے ہیں یا بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں ہٹو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ جبکہ ایک بندہ جو دین کی تبلیغ کرے، جو دائی ہے یا جو ایک ٹیچر ہے، ایک مبلغ ہے، اس کا تو کام ہی لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، تو وہ اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ بھی ان کے لیے بھی ڈسکریمنیشن اور ان اپروچ ایبل لوگ ہو جاتے ہیں، آپ ان تک رسائی نہیں کر سکتے، مشہور ہو جاتے ہیں نا، تو جی اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز جو ہے نا، یہ تباہی کا باعث بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کی اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے صرف آسان سا حکم دے دیا، کیا؟ ثم افیزوا من حیث افاض الناس، جہاں سے باقی لوگ نکلتے ہیں تم نے بھی وہاں سے ہی نکلنا ہے، جیسے باقی لوگ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا الحج العرفہ، حج تو ہے ہی عرفہ، میدان عرفہ میں ٹھہرنا ہی اصل میں حج ہے۔ وہ مسجد نمرہ میں جائیں، وہ جبل رحمت کے پاس رہیں، وہ جہاں پر بھی آپ رہیں گے، یہ وہ دن ہے جو بڑی دعاؤں سے، بڑی تمناؤں سے، بڑا پیسہ خرچ کر کے، بڑی جانی مشقت لگا کے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آیا ہے یہ دن۔ تو اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کیا کی تھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ آج کے دن کسی عربی کو، کسی اجمی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایک صاف ستھرا تقوی سے بھرا ہوا دل لے کے آتا ہے، اس دل کے اندر غرور نہ ہو، اس دل کے اندر تکبر نہ ہو۔ بظاہر دینی لوگ نا، بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے بڑے عاجز ہے اور بڑی ان کے اندر عاجزی ہے، لیکن اصل میں ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس آ کے کیوں بیٹھ گیا ہے، یا بس پھوں پھوں کرنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو دل کے اندر جو ہے وہ عاجزی، اللہ کو عاجزی سے بھرا ہوا دل جو ہے قلب سلیم، اسی کو کہا عاجزی سے بھرا ہوا دل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رائی کے دانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی جو شخص تکبر لے کر آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر اسی لیے تو فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، جو اکڑ کے چلتے ہیں اللہ کی زمین پہ، ان کے بارے میں کہا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ زمین پر اکڑ کے چلتے ہو تو کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کو عاجزی سے بھرا ہوا دل پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے عام لوگوں میں تلاش کرو، عام لوگوں میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، عام لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ذرا پیسہ آ جائے، ذرا سٹیٹس ہائی ہو جائے تو جی عام لوگوں میں تو یہاں نہیں بیٹھتا، میں تو یہ نہیں کھاتا، میں تو ہمیشہ برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں، اور میں تو ہمیشہ جو ہے وہ ایسا فوڈ کھاتا ہوں، اور یہ اور وہ، اس طرح کی میں کر کے جو باتیں بہت عام یہ چیز ہمارے اندر ہوتی، نہیں بھئی ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوتا، نہیں بھئی ہماری فیملی میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ انداز جو ہے نا، یہ غرور اور تکبر والا انداز، خود کو اسپیشل سمجھنے والا انداز، یہ میں کرتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس سے وعید سنائی گئی ہے اس چیز کی جو ہے نا، یہی چیز قریش کے اندر آ گئی تھی کہ لو بھئی ہم بھی عام لوگوں کی طرح عرفات میں بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے فرمایا کہ یہ جو تم اپنے آپ کو اتنا سپیریئر اور اتنا اسپیشل اور اتنا ہائی سمجھ رہے ہو نا، ایسا نہیں کرنا، جہاں سے باقی لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے تم بھی نکلو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے اس رویے کی توبہ کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ یہ جو ہر وقت میں کرتے رہنا نا کہ میں تو یہ ہوں، میں تو یہ نہیں، ایسے لوگوں میں نہیں بیٹھتا، میں تو بھئی برانڈ سے ہٹ کے کپڑے نہیں پہنتا، اور جی فلاں برانڈ، اور مطلب برانڈ کانشیس جو آج ہم لوگ اتنے ہو گئے ہیں نا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، سادگی لے کے آؤ اپنی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے سادگی والی زندگی اپنائی ہے، سادگی لے کے آؤ، شو آف کرنے سے بچو، اسی لیے شہرت چاہنا، اپنے لیے شہرت چاہنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ریاکاری کو جو حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ حدیث آتی ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائیں گے؟ سب سے نیک لوگ، جن کو ہم سمجھتے ہیں اسلامک سوسائٹی میں جو بڑا باعزت مقام رکھتے ہیں، ایک جو ہے عالم دین یا حافظ، اور سب سے پہلے شہید ہے،
اب دیکھیں جسے اپنی جان قربان کر دی ہے، وہ کہے گا اللہ تیرے لیے جان قربان کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں نہیں میرے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، لوگوں میں میری واہ واہ ہو، مجھے فلاں فلاں تمغے ملے اور فلاں فلاں جو ہے وہ مجھے گارڈ آف آنرز ملے، وہ سب کچھ تمہیں مل گیا ہے۔ اور پھر حافظ اور عالم کے دین کا علم سیکھا، لوگوں تک سکھا، لوگوں کو سکھایا اور بڑا خوش الحان جو ہے وہ قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ تو تم لوگوں میں اپنی گردن اونچی کرنا چاہتے تھے، اپنا ناک اونچا رکھنا چاہتے تھے کہ مجھے بڑا اچھا حافظ کہیں، مجھے میرے ساتھ علامہ اور فلاں جو ہے وہ نام لگائے جائیں، لقب لگائے جائیں کہ یہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، اور یہ جو ہے وہ مفتی صاحب ہیں، اور یہ جو ہے وہ فلاں ہے تو فلاں ہے، یہ نام میرے ساتھ لگا، وہ لگ گئے، وہ تمہیں مل گئے، اب یہاں پہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا کون؟ وہ سخی، جس نے وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دولت دی تھی، میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں نہیں میرے راستے میں نہیں، تم چاہتے تھے لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہیں، لوگ کہیں یہ تو بہت دیتا ہے، واہ واہ ہو تمہاری، تم نے سیلفیاں بنوائیں، ویڈیوز بنوائیں خرچ کرتے ہوئے، اور پھر شارٹس بنا بنا کے لگائے انٹرنیٹ پہ، اور تمہیں واہ واہ کہا، تمہاری واہ واہ ہو گئی، تمہیں اپریسیشن مل گئی، اور جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا، اب یہاں پہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تین بڑے لوگ جو دیندار لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، سب سے پہلے اللہ کے ہاں سزا پائیں گے۔ اور ریاکاری کو اس لیے تو چھوٹا شرک کا ہے، شرک کا ہے، ریاکاری کو شرک کا ہے، اور یہ ریاکاری ہی انسان کے اندر میں پیدا کرتی ہے، غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا غرور اور تکبر جو ہے نا، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، صرف میری چادر ہے یہ۔ اور صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا تو اے اللہ کے رسول کیا اچھا کپڑا پہننا یا اچھا جوتا پہننا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن وہ تکبر یہ کہ تم لوگوں کو حقیر جانو، یعنی اچھا کپڑا پہن کے سمجھو کہ بس میں ہی یہ پہن سکتا ہوں، اچھا جوتا پہن کے سمجھو بس میں ہی یہ پہن سکتا ہوں، اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اچھے ادارے سے یا کچھ بھی تو آپ فیملی میں یہ سمجھے بس میں ہی یہ کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ کو ناپسند ہے، ان تحقیر الناس، یہ کہ تم لوگوں کو حقیر جانو، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرُ اللہ، اللہ سے توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں کیا سمجھایا؟ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ لوگوں سے اسپیشل رہنا اور میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، یہ چیز جو ہے نا اپنے اندر نہ پیدا ہونے دو، اگر پیدا ہو بھی گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور کرو، کیونکہ اس کے اللہ بعد تعالیٰ توبہ پھر کرنے، قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔